حج بیت اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ حج بیت اللہ، حج اسلام کے 5 ارکان میں ایک اہم اور آخری رکن ہے۔ اسلامی شریعت کے مطابق مکہ مکرمہ میں جا کر حج بیت اللہ، عرفات، مزدلفہ اور منی وغیرہ کا قصد کرنا اور طواف و دیگر مناسک حج ادا کرنے اور مقررہ آداب و اعمال بجا لانے کا نام حج بیت اللہ ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر حج کی اہمیت و افادیت کا ذکر آیا ہے۔ قرآن کی 22ویں سورت الحج ہے، اس کی آیت نمبر 27 میں آتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو حج کی دعوت دے۔ سورۃ مائدہ کی 97ویں آیت ہے، اللہ نے کعبے کو حرمت والا اور لوگوں کے لیے قیام کا باعث بنایا۔ سورۃ بقرہ کی 125ویں آیت میں ہے کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ بنایا اور ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھیں۔ حج کی حقیقت انسان کے قواعد روحانی کی ابتدائی شگفتگی کے زمانے سے لے کر آج کی دنیا کی مذہبی اور روحانی حالت پر اگر نظر ڈالی جائے تو اقوام عالم میں ہمیں عبودیت و بارگاہ عزتی میں نیازی کے لیے رنگا رنگ طریقے نظر آتے ہیں، اور ہم اس ذات بے رنگ و بے شکل کے ساتھ بندگی کی وابستگی، عقیدت مندی اور والہانہ پن کی تصویریں اس کے اعضاء اور اجسام کے مختلف حرکات کے آئینے میں دیکھ سکتے ہیں۔ عام طور پر نیاز مندی کی 2 قسمیں ہیں، ایک خادمانہ اور دوسری عاشقانہ۔ خادمانہ نیاز مندی کے لیے ضروری ہے کہ بندہ نہا دھو کر، پاک صاف ہو کر، اچھا لباس زیب تن کر کے، خوشبو لگا کے، بڑے ادب و وقار سے مالک کے دربار میں حاضری دے، ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کی بڑائی بیان کرے، اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر خالق دو جہاں کے احکام کی اطاعت کرے، اس کی حمد و ثنا بیان کرے، الحمدللہ رب العالمین، پھر اس کے سامنے جھک جائے اور اس کی عظمت کا اقرار کرے، سبحان ربی العظیم، پھر اپنا سر پرغرور عاجزی اور انکساری سے اپنے محبوب مولا کل کے سامنے زمین پر ٹکا دے اور اس کے عرفہ و اعلیٰ ہونے کا اعتراف کرے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس بندگی کی تصویر کا نام نماز ہے۔ جبکہ عاشقانہ نیاز بندی کے لیے لازم ہے کہ جس کی نسبت یقینی طور پر معلوم ہو کہ یہ مقام میرے محبوب و خالق کی عنایت و توجہات کا مرکز ہے، وہاں اپنے احباب، اہل و عیال، گھر بار، کاروبار سب سے بے نیاز ہو کر دوڑتا، لپکتا، سر کے عمامے اور ٹوپی سے بے خبر، زیب و زینت سے بے پرواہ، دنیا مافیا سے بے خبر دیوانہ وار چلا جائے اور اپنے محبوب و محترم کی موجودگی کا یقین کرتے ہوئے پکارے اور بار بار پکارے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک۔ میرے اللہ، میں حاضر ہوں، ہاں میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، ہر قسم کی حمد و نعمت تیرے لیے ہے، حکومت بھی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں میرے رب، میں حاضر ہوں۔ یہ عاشقانہ بندگی ہی دراصل حقیقت حج ہے۔ حج کے سلسلے میں حج کن پر فرض ہوتا ہے، حج کا وقت، حج کی میقات، احرام اور حج کی صورتیں، مثلا حج مفرد، حج قرن اور حج تمتع کی تفصیل یوں ہے کہ حج ان لوگوں پر فرض ہے جو بالغ، بچوں پر حج فرض نہیں ہے۔ یہ جس شخص کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ نہ صرف حج کے مصارف کے لیے کافی ہو بلکہ ان کے لیے بھی ضروری ہو جن کے معاش کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے، تندرست و صحت مند ہو۔ یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ جس شخص کو کاندھوں پر اٹھا کر حج کرانے کے لیے لے جایا جائے اس پر حج فرض نہیں ہے۔ شوق کی تسکین ایک الگ بات ہے۔ سرکاری یا قانونی طور پر کوئی روک ٹوک یا بندش نہ ہو، کوئی گرین کارڈ، کوئی ویزا، کوئی دشواری ہو تو آپ پر حج فرض نہیں ہے۔ جس شخص کے لیے راستہ پرامن ہو، راستے میں کسی قسم کا جان مال کا خطرہ نہ ہو، اس شخص پر حج لازم ہے۔ حج کا وقت یہ ہے کہ حج کے معینہ ایام تو صرف 6 ہیں، یعنی 8ویں ذی الحج سے لے کر 13ویں ذی الحج تک، لیکن کسی مجبوری کی صورت میں 11 ذی الحج کو بھی حج ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن احرام پہننے کے لیے کوئی قید نہیں ہے، یکم شوال کے بعد سے کسی وقت بھی احرام باندھا جا سکتا ہے۔ میقات،
مختلف ممالک سے کعبۃ اللہ تک پہنچنے کی مختلف میقات یا حدود ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ کعبۃ اللہ سے ایک مخصوص دوری پر آدمی احرام باندھ کر حج کا قصد کرے اور حاجی کی صورت بنائے. مطلب یہ ہے کہ دیکھنے سے معلوم ہو کہ یہ شخص حج کے فریضے کے لیے حج بیت اللہ جا رہا ہے. احرام، حج کے لیے احرام باندھنا اتنا ہی ضروری ہے جس طرح نماز کے لیے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا. حج کے موقع پر کمال اتحاد و یکرنگی اور اس کے ساتھ ہی انتہائی عز و انکساری کے اظہار کے لیے ایک معمولی سے مخصوص لباس پہننے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی بے سلی اور بے رنگ 2 چادریں، جس سے ایک تہمت کی طرح باندھ لی جائے اور دوسرے سے بدن ڈھک لیا جائے، جس میں نہ خوشبو لگائی گئی ہو. نہ ہی حاجی کوئی ٹوپی یا عمامہ پہنے، سر میں تیل لگائے، سرما لگائے یا خوشبو لگائے. کسی قسم کی ہر چیز سے بے نیاز ہو کر بالکل ایک ہی طرح کے تمام انسان ہوں. اس میں نہ اعلیٰ ہو، نہ ادنا ہو، نہ غریب ہو، نہ فقیر ہو، نہ شاہ و گدا کا کچھ اندازہ ہوتا ہے. حج تمتع، حج قران اور حج مفرد کی وضاحت آپ کو معلم بتائے گا. مختصر یہ کہ ہم لوگوں کو حج تمتع ان لوگوں کے لیے ہے جو وہاں قریب میں رہتے ہوں، کسی دوسرے شہر سے آئے، عمرہ کی نیت کی، انہوں نے عمرہ ادا کیا، اس کے بعد عمرہ احرام کھول دیا، اپنے کاروبار میں لگ گئے اور ایک مخصوص تاریخ سے پہلے انہوں نے حج کا احرام باندھا اور حج شروع کیا. لیکن جو لوگ یہاں سے یا اتنی دور سے کہیں سے جاتے ہیں ان کے لیے حج قران ہے، یعنی انہوں نے حج اور عمرہ کی نیت ایک ساتھ کی ہے. پہلے جا کر وہ عمرہ ادا کریں گے، اس کے بعد احرام میں رہیں گے اور حج کے آخر وقت تک وہ احرام باندھے رہیں گے. یہ حج قران کی وضاحت ہے. اس وقت چونکہ زائرین کے حج کی روانگی کا موقع ہے، اس لیے ہم چاہیں گے کہ یہاں ان سے دعاؤں کے ساتھ ساتھ کچھ اہم باتوں کا ان سے ذکر کیا جائے جو ایام حج میں ان کے لیے معاون ہو. سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ حج کوئی مذہبی پکنک نہیں ہے. حج نام ہے عبادت کا، مشقت کا، برداشت کا. آپ کو بہت سی آسائشوں کے بغیر جینا ہوگا. کھانے میں بے قاعدگی، سونے میں بے قاعدگی، حوائج ضروری میں بے قاعدگی، تکلیف، کھانسی، تکان، پاپیادہ سفر، زمین پر نیند. مگر تمام زندگی کی آسائش میں صرف چند دن کی یہ تکلیف ہے. ہمیں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ بہت سے انسانوں کی تمام زندگی سہولتوں میں گزرتی ہے. ہم تو بے پناہ نعمت عطا کرنے والے مالک کی رضا و خوشنودی کے حصول کے لیے صرف چند دن زندگی میں صرف ایک بار فرض کی ادائیگی کی خاطر یہ سب کچھ بخوشی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور اپنے رب سے نصرت کے طلبگار ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ ہم اپنے رب